أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين ووسط القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو قریب اتنا ہے کہ انسان کی شہ رگ سے زیادہ اور دور اتنا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے زیادہ. کیا ماشاء اللہ. عزیزان محترم وہ اپنے بندوں پہ اتنا کریم ہے، اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے. اس نے انسان کو بعد میں پیدا کیا لیکن اس کی ہدایت کے لیے 14 چراغ پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود و سلام ان بزرگ ترین ہستیوں پر کہ جن کی محبت کے بغیر اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے. لاکھ شکر ہے، احسان ہے اس کریم و رحیم اللہ کا جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو نبوت محمد اور ولایت علی جیسی عظیم سبحان اللہ. انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا اس مقدس مقام میں اس پاک ذکر میں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور بنتلا بے روزگاروں کو رزق کے حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما. جو ہے جی بسم اللہ بسم اللہ. اللہ علی حق نعرہ حیدری. رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو 40 سال کی ظاہری زندگی میں فرمایا اعلان نبوت فرمایا. ماشاء اللہ. میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ظاہری زندگی سبحان اللہ 40 سبحان سال اللہ. کی ہوئی. واہ واہ. اس وقت آواز قدرت آئی اے میرا حبیب اب اعلان نبوت کر، ورنہ میرا نبی تو اس وقت بھی تھا جب زندگی نہیں تھی. نعرہ حیدری. جب زندگی نہیں جب زندگی نہیں نہیں تھی تب بھی میرا مصطفیٰ تھا. ابھی نور بنا نہیں تھا میرا مصطفیٰ تھا. ابھی کچھ بھی نہیں تھا میرا مصطفیٰ تھا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں ابھی تھا بھی نہیں تھا کہ میرا مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو جیو ماشاء اللہ. کچھ دیر وحی کا سلسلہ جاری رہا، پھر اچانک حکمت خدا بندی کے تحت وحی رکی. جب وحی رکی تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ مصطفیٰ کا رب مصطفیٰ سے ناراض ہو اور اکیلا چھوڑ دیا. لوگوں کی باتیں سن کر میرے آقا کا دل تنگ ہوا، پریشان ہوا.
اور بیت اللہ میں اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے، کعبے کا غلاف پکڑا، ابھی نبی نہیں بولا یا جناب جبرائیل نازل ہو۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نبی کی خواہش تھی، جو دل کی کیفیت تھی، آواز قدرت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سبحان آواز قدرت آئی اے میرا حبیب تیری پیشانی سے نکلنے والے نور کی قسم، واہ 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 سبحان اے میرا حبیب تیری پیشانی سے نکلنے والے نور کی قسم، اور تیری اس پیاری کی بیل کے اس سیاہ زلفوں کی چھانے کی قسم، واہ واہ سبحان اللہ نہ تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا، نہ تم سے کبھی ناراض ہوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور فرمایا کہ تیرا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا حبیب ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات، اللہ کہہ رہا میں تجھے عطا کروں گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ کتنی لطیف بات ہے، ساری دنیا یہ کوشش کرتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی، واہ 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 سبحان ساری اللہ، دنیا کوشش کرتی ہے رب راضی، رب راضی ہو جائے۔ رب اس انتظار میں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، سبحان اللہ سبحان میرا اللہ، محبوب راضی ہو جائے۔ میں وہ عطا کروں گا کہ تو اپنے رب کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ یہاں پہ لفظ ہے عطا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے کوثر جو عطا سبحان اللہ سبحان اللہ، بی بی ذات بلند تر صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد فصلی لربک وانحر، اے میرا حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کی، اب تو اپنے رب کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ ماشاءاللہ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے۔ ہائے واہ 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 سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے اس کوثر کے عطا کرنے سے پہلے نبی کو نبوت بھی دی، واہ ماشاءاللہ واہ نبی کو رسالت بھی دی، ماشاءاللہ نبی کو قرآن بھی دیا، بے شک بے شک، سب کچھ دیتا رہا۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ اپنے رب کی نماز پڑھنا شروع کی، ماشاءاللہ راتوں کو عبادت شروع کی، تسبیح شروع کی۔ اللہ نے پھر سننا، اللہ نے نبوت اور رسالت دی، قرآن دیا، نبی نے پڑھی نماز۔ آواز قدرت آئی اے میرا حبیب یا ایھا المزمل، اے چادر کرنے والے نبی رات کی عبادت کو تھوڑا کر دے۔ ہائے 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 واہ واہ، اگر جملہ میں سمجھا سکوں، کیا بات ہے، رات رات کی عبادت کو تھوڑا کر، تھوڑا کر دے، کم کر دے۔ کبھی کہتا ہے کہ تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، ہائے میں اللہ برداشت نہیں نہیں کرتا۔ کرتا، واہ 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 محبت واہ اللہ واہ کو اپنے حبیب سے اتنی ہے کہ تیرے پاؤں پہ جاگنے سے ورم آتے ہیں، اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آسان کر کے جملہ کہتا ہوں، جب نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے تب کہتا ہے نماز تھوڑی کر دے، جب کوثر عطا کرتا ہے پھر کہتا ہے نماز پڑھنا شروع کر۔ واہ 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 سبحان اللہ، پھر کہتا ہے نماز پڑھ، اور بھی آسان کر دیتا ہوں اور آسان کرتا ہوں۔ نبوت دی، نبی بیٹھا رہا، رسالت دی، نبی بیٹھا رہا، قرآن دیا، آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نازل ہوتی رہی۔ واہ 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 سبحان اللہ، جہاں نبی ہے وہاں پہ آیت آتی رہی۔ عزیزان محترم، ساری چیزیں اللہ دیتا رہا، نبی بیٹھا رہا۔ جب اللہ نے فاطمہ دی، نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے آپ کی محبت میں یہ جملہ بھی کہتا ہوں، میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے
اللہ نے باپ اٹھا لیا. ماشاءاللہ عبداللہ ماشاءاللہ سرکار عبداللہ میں نبی کی ولادت سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا. ابھی بچپنا تھا نبی کا، ماں اٹھا لی. ماشاءاللہ کیا بات. ماشاءاللہ. اب مفسروں نے علماء نے اس کی تفسیر یہ لکھی کہ میرا نبی ہے کائنات کا سردار. واہ واہ. اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے نبی کا. ابھی اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ باپ کے لیے کھڑا ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ احترام عبداللہ میں میرا محبوب کھڑا ہو، چونکہ رتبہ سب سے زیادہ ہے. اللہ جانے فاطمہ کا کیا رتبہ ہے. فاطمہ دیا میرا واہ رسول. واہ واہ واہ. کیا بات. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا بات. اللہ جانے جناب فاطمہ کا رتبہ کیا ہے کہ ادھر سے آئی جناب فاطمہ، ادھر سے اللہ کا رسول اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور میں نے اس بات کو بھی تحقیق کی کہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ جناب فاطمہ آئے تو نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور جب دوسری دفعہ آئے تو کھڑا نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. وہاں کا دستور ہے نا. کیا بات. آپ ایک دفعہ کسی کے گھر جائیں تو اس کا احترام زیادہ ہوتا ہے، کیا بات. دوسری دفعہ جائیں تکلف کام ہوتا ہے، تیسری دفعہ اور کام ہوتا ہے. میں نے تاریخ میں جملہ پڑھا کہ اگر ایک دن میں نبی کی بیٹی 10 بار آئی ہے تو 10 بار اللہ کا رسول اٹھ کے کھڑا ہائے ہے. ہائے. واہ واہ. محمد والے محمد صلوات. اگر 10 مرتبہ جناب فاطمہ آئی ہے نا 10 مرتبہ تو 10 دفعہ اللہ کا رسول اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور نبی ہے کون جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. ہائے. ماشاءاللہ. عزیز محترم جو اپنی خواہش سے بولتا نہیں وہ اپنی خواہش سے اٹھتا کب ہوگا. واہ 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 واہ. یعنی ادھر سے جناب فاطمہ کا آنا، ادھر سے وحی کا آنا، اٹھ میری فاطمہ آ رہی ہے. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. بات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. چلیں ایک جملہ اور سنا دیتا ہوں. یہ ہم جیسے نہیں ہیں. اب جناب عبداللہ بھی مخلوق، جناب آمنہ بھی اللہ کی مخلوق. مخلوق کے لیے تو اللہ برداشت نہیں کرتا کہ محبوب کھڑا ہو. بے شک. اللہ جانے جناب فاطمہ کون سی مخلوق ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز محترم جب جناب فاطمہ دنیا میں آئی تو پہلا جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ماشاءاللہ. آتے ہی جناب فاطمہ نے اپنی زبان اطہر سے یہ جملہ کہا میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ واہ. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگلا جملہ جو کہا واشہد ان ابی محمد سید الانبیاء. جناب فاطمہ کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا والد مصطفیٰ ماشاءاللہ. نبیوں کا سردار ہے، اللہ کا رسول ہے. بی بی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ محمد نبیوں کا سردار ہے. بے شک. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ نبیوں کا سردار ہے، فرمایا جو میرا باپ ہے وہ سردار ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان میرا اللہ باپ ہے سبحان اللہ. وہ سردار ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم نے کسی کے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا، دنیا نے میرے باپ کا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. تاکہ دنیا کو پتہ چلے دنیا وہ ہے جس نے فاطمہ کے باپ کا کلمہ پڑھا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ. میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں میرا شوہر نامدار علی وصیوں کا سردار ہے. تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو وصیوں کا سردار ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا شوہر نامدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جو میرے بچے حسن اور حسین ہیں یہ نبیوں کے
بچوں کے سردار ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی گھرانہ ہے جو سرداروں کا ہے. کیا خوبصورت گھرانہ ہے. عزیز محترم کیسی ہستیاں ہیں پنجتن پاک. جو نبی ہے وہ نبیوں کا سردار, جو علی ہے وہ ولیوں کا سردار, جو فاطمہ ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار, جو حسن اور حسین ہے وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار. 14 معصومین میں ایک جملہ سنا دوں. ماشاءاللہ. 14 معصومین میں سوائے فاطمہ کے اللہ نے ہر معصوم کا ایک نام رکھا ہے. کیا بات ہے. لیکن جناب فاطمہ وہ ہستی ہے جس کے اللہ نے 9 نام رکھے. 9 نام رکھے ہیں. اب جتنا کا وقت ہے میں اتنی بات کر دیتا ہوں. پہلا نام ہے فاطمہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ علیہا. پہلا نام فاطمہ. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی دادی فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ ماشاءاللہ. سمجھو ہے نا. آپ کی دادی فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حجت خدا نے فرمایا اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنے محبوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے, حسنین کے محبوں کو بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک معنی ہے جو سبحان محبین کو, اپنے محبوں کو, جو محبین کو جہنم کی آگ سے بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا سلامت رکھے, زندگیاں دراز ہوں. دوسرا معنی اختصار کے ساتھ, دوسرا معنی ہے کہ اللہ کی مخلوق جس کی معرفت کو نہ پہنچ سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. مخلوق کو ادراک نہ ہو جس کے بارے میں اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کسی نے پوچھا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو عزیز محترم میرے مولا نے فرمایا ہماری دادی فاطمہ ہی تو لیلۃ القدر حضرت سیدہ کونین والد حسنین زوجہ علی بلند تر صلوات. فاطمہ لیلۃ القدر ہے. اور آسان کر دوں بات, ایک جملہ کہہ دوں. جناب فاطمہ ہے حجاب اللہ. واہ 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 واہ. اللہ کا پردہ. پردہ اسے بولتے ہیں جس میں کوئی چھپ جائے. پردہ اس کو بولتے ہیں جس میں کوئی چھپ جائے. اب آپ کو حدیث قدسی یاد آئی. اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. چلے اور آسان کر دیتا ہوں بات. جناب فاطمہ ہے حجاب اللہ, علی ہے وجہ اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جناب فاطمہ ہے حجاب اللہ, علی ہے وجہ اللہ. وجہ سے چیز ظاہر ہوتی ہے, چہرے سے شہر. یعنی اگر اللہ ظاہر ہونا چاہے تو علی کی شکل میں, اگر چھپنا چاہے تو حجاب میں. اور آسان کر دیتا ہوں. جناب فاطمہ حجاب اللہ, علی وجہ اللہ. عزیز محترم جس سے اللہ کا پردہ بھی پردہ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں. سلامت رہے, سلامت رہے. سنا دیتا ہوں. عزیز محترم اللہ آپ کو سلامت رکھے, زندگیاں دراز ہوں. جس کا کوئی ادراک نہ کر سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ بھی عرصہ دراز سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت سنتے آ رہے ہیں. مجھے بھی عرصہ ہو گیا پڑھتے آ رہا ہوں.
نہ آپ سمجھتے ہو فاطمہ کیا ہے، واہ واہ واجبہ واجبہ نہ میں سمجھتا ہوں واجبہ فاطمہ کیا ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، بولا جب آپ پڑھتے ہیں، دنیا دار تو لوگ نہیں جانتے فاطمہ کیا ہے، آپ تو حجت خدا ہیں، کیا آپ جو پڑھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے؟ واہ 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 سوال ہے نا، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو حجت خدا نے فرمایا ہم اتنا سناتے ہیں جتنا لوگوں کی عقل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واجبہ واجبہ ہم اتنا سناتے ہیں جتنا لوگوں کی عقل ہوتی ہے۔ اب کہوں جملہ، جناب فاطمہ کی فضیلت اتنی ہی ظاہر ہوئی ہے کائنات میں جتنی دنیا میں اللہ نے عقل عطا۔ سبحان اللہ واجبہ چلے آپ کی محبت میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، اللہ عرش پہ، فاطمہ فرش پہ۔ ماشاءاللہ جناب فاطمہ نے مدینے میں فرش پہ کہا بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اللہ نے عرش پہ سنا، شرازی یہ جملہ میرا سن، کیا بات، بی بی نے فرش پہ کہا، اللہ نے عرش پہ سنا۔ ایک مرتبہ چادر میں 5 ہستیاں اکٹھی ہوئی، اللہ نے عرش پہ جبریل سے کہا میں نے ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا۔ سبحان اللہ جملہ کہتا ہوں، اگر جناب فاطمہ فرش پہ کہیں تو اللہ عرش پہ سنتا ہے، اگر اللہ عرش پہ کہے تو فاطمہ فرش پہ سنتا ہے۔ واجبہ خوش رہیں، راضی بیٹھے ہو نا؟ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دراز ہو، لمبی مجلس نہ ہو جائے۔ جناب فاطمہ اپنے محبوں کو چھڑائیں گی جہنم کی آگ سے۔ جب حشر کا میدان ہوگا، نورانی کرسیاں لگیں گی 5، سبحان میرے آقا کی کرسی بھی نورانی، دیو سر پہ بھی نورانی تاج، امیر کائنات کی کرسی بھی نورانی، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کرسی بھی نورانی، حسنین شریفین کی کرسیاں بھی، اور یہ کرسی جو لگے گی جناب فاطمہ کی، یہ کرسی لگے گی اس راستے پر جس راستے سے گناہگار لوگ گزریں گے، اس راستے پہ کرسی لگے گی جہاں سے لوگوں کا گزر ہوگا۔ عزیز محترم، ایک گناہگار آدمی ہوگا جسے فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ عزیز محترم، حشر میں جتنے لوگ ہوں گے ان کی پیشانیوں پہ لکھا جائے گا ان میں محب کون ہے، سبحان اللہ ان میں دشمن کون ہے۔ اور یہ جو 5 ہستیاں ہیں یہ ہر محب کی پیشانی کو پڑھ کے پہچان لیں گے ہمارا محب جا رہا ہے، ہمارا محب جا رہا ہے۔ ہوگا گناہگار، پیشانی پہ لکھا ہوگا محب فاطمہ۔ گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ اس کا گزر جناب فاطمہ کی کرسی کے آگے سے ہوگا، اس کی پیشانی سے نبی کی بیٹی پڑھیں گی کہ میرا محب جا رہا ہے، اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گی یا ربی یا مولائی یا سیدی، اے میرے مولا تو نے خود میرا نام فاطمہ رکھا ہے، تو نے خود میرا نام، اور پھر تجھ اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے نہ تیرا محب جہنم میں جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ کریمی بتانی ہے سبحان اللہ، نہ تیرے حسنین کا محب جہنم میں جائے گا، باری تعالیٰ ہے بھی میرا محب، وعدہ بھی تیرا ہے، اور تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے، تو وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے۔
اس وقت آواز قدرت ہے کہ قد صدقت یا فاطمہ، اے فاطمہ تو نے سچ فرمایا، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، نہ تیرا محب جہنم میں جائے گا، نہ حسنین کا محب تیری آل کا محب جہنم میں جائے گا، باری تعالیٰ ہے کیا میرا محب، تو پھر تیرے فرشتے جہنم میں لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تیرے فرشتے اسے جہنم میں لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس وقت آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ میں نے خود فرشتوں سے کہا ہے سبحان اللہ، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے کو جہنم میں لے کے جاؤ، راستے میں آئے گی فاطمہ کی کرسی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کیا چاہتے ہو محبت کا صلہ، راستے میں آئے گی فاطمہ کی کرسی، فاطمہ مجھے شفاعت کے لیے کہے گی، مشرق سے لے کے مغرب تک دنیا جمی ہے، کٹھی ہے، اول سے لے کے آخری نبی جمع ہے، میں اہل محشر کو بتاؤں گا، میری فاطمہ شفاعت کرے گی، میں اس کی شفاعت مان کے اسے جنت میں پہنچا کے اہل محشر کو بتاؤں گا مقام فاطمہ کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ختم گفتگو بس ایک جملہ، میں اہل محشر کو بتاؤں گا مقام فاطمہ کیا ہے، فرشتے ان محبین کو چھوڑ دیں گے، یہ جنت کی طرف چلیں گے، جنت کا دروازہ آئے گا، یہ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، ان کے دلوں میں اللہ القا کرے گا، یہ ارادہ، یہ رکیں گے، آواز قدرت آئے گی، جب شفاعت کر دی ہے تو جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جب شفاعت ہو گئی ہے تو جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ اس وقت کہیں کہ مالک جیسے پہلے مہربانی کی ہے، ہمیں معاف کر کے، ہماری شفاعت کر کے، جناب فاطمہ کی شفاعت کو قبول فرما کے ہمیں بخش دیا ہے، جنت میں پہنچا دیا ہے، مالک ایک سوال اور ہے، بس یہ سوال سن لو، آگے آپ یہ سوال سن لو اور ختم گفتگو، مالک ایک سوال اور ہے، مالک جب ہم دنیا میں تھے لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے، لوگ پنجتن پاک کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیتے تھے، ہمارے غیبت کرتے تھے، ہمیں تنہا چھوڑ دیتے تھے، مالک ہم یہ چاہتے ہیں ان اہل محشر کو بتا کہ محب فاطمہ کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل محشر کو بتا محب فاطمہ کا مقام کیا ہے، اس وقت آواز قدرت آئے گی، انظر الی اہل المحشر، پلٹ آؤ واپس محشر کی طرف، پلٹ آؤ واپس اہل محشر کی طرف، اور جس بندے نے فاطمہ کی محبت کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت کی تھی، من احبہم لحب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت کی، جس نے فاطمہ کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلایا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محرم آ رہا ہے نا، سبیل لگتی ہے، لنگر لگتا ہے، اس کا اجر بتا رہا ہے اللہ، جس نے حب فاطمہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت کی، جس نے حب فاطمہ کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلایا، جس نے حب فاطمہ کی وجہ سے کسی کو شربت پلایا، جس نے حب فاطمہ کی وجہ سے کسی کا لباس پہنایا، اس محبت کرنے والے کا ہاتھ پکڑتے جاؤ اور اپنے ساتھ جنت میں لیتے جاؤ، تاکہ دنیا کو بتاؤں کہ محب فاطمہ کے محب کا مقام کیا ہے۔ بس عزیز محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے،
مجلس مکمل ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں حسین اکیلا نہیں تھا، پنجتن پاک میں ہر ہستی کی شبیہ کربلا کے واقعے میں موجود تھی۔ نبی کی شبیہ شہزادہ علی اکبر تھا، علی کی شبیہ غازی سرکار تھے، حسن مجتبی کی شبیہ جناب قاسم تھے، اور اسی فاطمہ کی شبیہ فاطمہ صغریٰ تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ عزیز محترم، جب تیاری ہوئی اور جناب غازی سرکار کربلا میں جانے والوں کے نام لکھنے لگے، پہلے مردوں کے نام لکھے، پھر عورتوں کے نام لکھے، عزاداروں، پھر بچوں کے نام لکھے، پھر کنیزوں کے نام لکھے۔ جناب فاطمہ صغریٰ اس وقت بخار میں تھی، جب نام نہ لکھا گیا، ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا، بابا جان اگر آپ کی الماری میں جگہ نہیں تو میرا کنیزوں میں نام لکھا۔ بس دو جملے مجھے سنانے، عزیز محترم میں اگلی بات سنانے لگا ہوں۔ جب نام نہ لکھا گیا تو میرے مولا حسین نے کہا، اے فاطمہ صغریٰ، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اگر مسلمانوں نے مجھے کہیں رہنے دیا، اگر مسلمانوں نے مجھے کہیں رکنے دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بیٹی کو بلا لوں گا، عباس کو بھی بھیجوں گا، علی اکبر کو بھی بھیجوں گا۔ جب تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی یہ دونوں شہزادے میرے پاس لے کے آ جائیں گے۔ عزاداروں، وقت گزرتا گیا، بے چین رہتی تھی جناب صغریٰ۔ ایک دن اپنے کنیزوں کو ساتھ لیا، مدینے سے باہر ایک راستے پہ آ کے بیٹھ گئی، ایک خط لکھا بابا کے نام۔ عزاداروں، اس سے پتہ چلا کہ ایک قاصد ہے جو ناکہ پہ سوار ہے۔ اس نے ایک کنیز سے کہا، پوچھ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا، ہمارے کنیزوں کے جھرمٹ میں محمد کی نواسی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، الی العراق، میں عراق میں جا رہا ہوں۔ کنیز نے کہا، اگر تو فاطمہ صغریٰ کا خط لے جائے تو جناب فاطمہ رسول سے تیری شفاعت کرے گی۔ اس سے بڑا اجر مجھے کیا چاہیے؟ عزاداروں، خط لکھا جناب صغریٰ نے۔ سفر کرتا کرتا قاصد جب کربلا پہنچا، اکیلا تھا حسین، نہ عباس تھا، نہ علی اکبر تھا، نہ قاسم، نہ محمد۔ عزاداروں، قبضہ تلوار پہ ماتھا تھا، یا اچانک صغریٰ کے قاصد نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قبضہ تلوار سے ماتھا اٹھا کے کہا، کون اس غربت میں مجھے سلام کرنے آیا ہے؟ عزاداروں، قاصد نے کہا، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں، یہ خط لے کے آیا ہوں۔ عزاداروں، جناب حسین نے خط لیا، ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف چلا، اب جو بیویوں کے سامنے خط کھولا تو خط میں سلام تھا جناب عباس کے نام، جناب علی اکبر کے نام، جناب قاسم کے نام۔ آخر میں جناب صغریٰ نے کہا، بابا میری طرف سے عسکر کے پاؤں، عسکر کا ماتھا بھی چومنا، رخسار پہ بوسہ بھی دینا۔ عزاداروں، جیسے خط پڑھا، مقتل کی طرف دیکھا، خط لے کے ایک دفعہ عباس کے لاشے پہ گیا،